اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه عبود الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور من يدعى ربه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ عزیزان گرامی قدر، مسلسل آپ ایام اضحیٰ کی مجالس میں شرکت کر رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کہتا چلوں، جب بھی مجلسوں میں آئیں، خاص کر کے ایام اضحیٰ فاطمی کی مجلس، تو پروردگار عالم کا شکریہ ادا کریں کہ بی بی زہرا ہم سے راضی ہیں، اس لیے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان کے غم میں شریک ہو سکیں، کیونکہ بی بی زہرا جن سے راضی نہیں تھی ان لوگوں کو اس وقت بھی اپنے غم میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی، ان کو اس وقت اجازت نہیں دی، اور جو ان کے ماننے والے ہیں وہ آج بھی سیدہ کے غم میں شریک نہیں ہوتے۔ لہذا پروردگار عالم کا شکریہ ادا کریں کہ ہم سیدہ کے غم میں شریک ہیں اور بی بی زہرا ہم سے راضی ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ اور جب ہم آ جائیں یہاں پر تو کوشش کریں کہ ہم ٹائم پر آئیں تاکہ ٹائم پر مجلس شروع ہو، لیکن یہ ہمارا مجمع جو ہے وہ قرآن مجید کی طرح ہے، جس طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا ہے، ویسے ہی ہمارا مجمع بھی دھیرے دھیرے کر کے مکمل ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ تو خیر، بی بی زہرا تشریف لا چکی ہیں، تو اب ہمیں اور کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزو، دیکھیے بی بی زہرا کی شان یہ شان ہے، جیسا کہ کل کی مجلس میں نے آپ سے خطاب کیا کہ پروردگار عالم نے بی بی زہرا کو رسالت کا حصہ قرار دیا ہے، اور وہ عظمت عطا کی ہے کہ جس عظمت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی بھی بی بی زہرا کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا کہ زہرا کیا ہے، بی بی زہرا ہیں کیا، کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، کوئی ان کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ زہرا کی ذات ہے کیا۔ کیونکہ پروردگار عالم نے بی بی زہرا کو کوثر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کوثر کہا ہے۔ کوثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ کوثر کا مطلب
بہت زیادہ۔ اب یہ مطلب آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب چلیے میرے ساتھ مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیے، شخصیت کے اعتبار سے کوئی چیز بڑی یا چھوٹی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جس کے لیے کوئی چیز بڑی ہے، بہت زیادہ بڑی ہے، ایک آدمی ہے وہی چیز اس کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ مثال میں عرض کروں، ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو ہمارے بچے جو ہے ان کو شوق ہوتا ہے نئے نئے کپڑے پہننے کا، اور خوشیاں تو اصل میں عید جو ہے بچوں کی ہی ہوتی ہے۔ بچے جو ہے نیا نیا کپڑا پہنے، مثال کے طور پر میں پھر اختر بھائی کی مثال دوں۔ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اب عید کا موقع آیا، انہوں نے اس کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کیا۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی ہے تو بچہ نیا کپڑا پہننے کے بعد کیا ڈائریکٹ عیدگاہ جاتا ہے؟ ہمارے سب کے وہاں ہے یہ، ڈائریکٹ عیدگاہ نہیں جاتا، پہلے آتا ہے اپنے دادا کے پاس۔ مثال کے طور پر ان کا پوتا آیا ان کے پاس، اب آنے کے بعد اس نے بڑے ہی ادب سے ان کو آداب کیا۔ اب یہ سمجھ گئے کہ بھیا یہ جو آج آداب ہو رہا ہے یہ نارمل ڈیز کا آداب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی آداب ہے، یہ کچھ اور ہی آداب ہے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ آداب ہمیں کیوں کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی پوتے نے آداب کیا ہے، انہوں نے اپنی جیب میں پیسے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد 100 کا نوٹ نکالا، نکالنے کے بعد اپنے پوتے کے ہاتھ میں رکھ دیا، یہ لو بیٹا تمہاری عیدی ہے۔ اب جیسے ہی پوتے نے دیکھا کہ ارے دادا جان نے ہمیں 100 روپیہ دیا ہے، 100 روپیہ لیا اور بالکل خوشی کے ساتھ گیا ہے اپنی ماں کے پاس، اور جانے کے بعد کہتا ہے اماں دادا نے مجھے 100 روپیہ دیا۔ تو یعنی یہ 100 روپیہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اب ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ بھیا دیکھو گنگا بہہ رہی ہے، ہمیں بھی ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ آئے ان کے پاس، انہوں نے بھی آداب کیا۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ بھی ہمارے بیٹے ہی ہیں۔ انہوں نے وہی ہاتھ وہی جیب میں ڈالا اور وہی 100 کا نوٹ نکال کر کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، رکھ دیا۔ اب یہ گئے، ان کے بیٹے گئے اپنی زوجہ کے پاس، جانے کے بعد کہتے دیکھا 100 ہی روپیہ دیا۔ بھائی یہ کیوں؟ لہجے میں فرق کیوں ہوا؟ جب پوتا آ گیا ہے اپنی ماں کے پاس تو جانے کے بعد اس نے کہا اماں دادا نے 100 روپیہ دیا، اور جب بیٹا گیا ہے اپنی اہلیہ کے پاس تو اب بیٹے کا کیا ریئیکشن ہے؟ دیکھا 100 ہی روپیہ دیا، جبکہ ہاتھ بھی وہی ہے، جیب بھی وہی ہے اور پیسہ بھی وہی ہے۔ تو یہ لہجے میں فرق کی ہوا کہ لہجے میں فرق شخصیت کے اعتبار سے ہوا۔ وہ بڑا تھا، 100 روپیہ اس کے لیے چھوٹا تھا، پوتا چھوٹا تھا، 100 روپیہ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ لہذا جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسے ہی چیزیں چھوٹی یا بڑی ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کروں، یہ بتائیے کہ کیا آپ نے پوری دنیا کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے پوری دنیا کو؟ گیا ہو ورلڈ ٹور کے اوپر بھی اگر کوئی چلا جائے تو کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا گوگل میپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں گے مولانا ہم نے گوگل میپ پہ دیکھا ہے پوری دنیا کو۔ ریئل میں حقیقت میں کسی نے دیکھا ہے پوری دنیا کو؟ نہیں دیکھا۔ چلیے اور آسان کر دوں، پورے ایشیا کو کسی نے دیکھا ہے؟ پورے ایشیا، اس کے جتنی بھی ملک اس کے اندر آتے، کیا کوئی گیا ہے وہاں پر؟ کوئی دیکھا ہے؟ چلیے اور آسان کر دوں، کیا پورے انڈیا کو کسی نے دیکھا ہے؟ پورے ہندوستان کو کسی نے دیکھا ہے؟ جبکہ ہم انڈیا میں ہی رہتے ہیں، چاہیں تو ہم جا سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے مقابل میں یہ انڈیا تو بہت کم ہے، لیکن کوئی ایک ایسا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہو کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے پورے انڈیا کو؟ کوئی موجود نہیں ہے۔ نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پورے ہندوستان کو دیکھا ہے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پورے ایشیا کو دیکھا ہے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو دیکھا ہے۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ پوری دنیا کو دیکھنے کے لیے کئی زندگیاں درکار ہے۔
اس زندگی میں تو نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری دنیا دیکھنے کے لیے کئی زندگی، تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، یہ دنیا اتنی بڑی ہے۔ لیکن اب آئیے ہم خدا سے پوچھتے ہیں کہ خدا کتنی بڑی ہے، دنیا کتنی بڑی ہے؟ خدا نے قرآن میں کیا فرمایا؟ متاع الدنیا الا قلیل، یہ دنیا اپنی ساری چیزوں کے ساتھ قلیل ہے۔ قلیل یعنی کیا؟ تھوڑا، کم۔ وہ دنیا کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ اتنی بڑی ہے، پروردگار عالم اس دنیا کو قلیل کہہ رہا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جس خدا کی نگاہ میں قلیل اتنا زیادہ ہے، اس خدا کی نگاہ میں زیادہ کتنا زیادہ ہوگا۔ ایک صلوات کیجیے محمد والے محمد۔ اب انسان اندازہ لگائے کہ اس خدا کی نگاہ میں یہ دنیا ہم دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے کہ یہ کتنی بڑی دنیا ہے، کہیں پہنچ نہیں سکتے ہیں ہم۔ خدا کہتا ہے بہت کم ہے، قلیل کا لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے۔ وہی خدا بی بی زہرا کو کوثر کہہ رہا ہے، یعنی بہت زیادہ۔ تو اب جب قلیل اتنا زیادہ ہے تو زیادہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، آپ حدیث قصہ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں یہ آیت آئی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار عالم کا ارادہ ہے کہ اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے کہ جس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ عموماً ترجمہ یہی کیا جاتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، پروردگار عالم نے نجاستوں کو، رجس کو اہل بیت سے دور رکھا، قریب آ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ اعلان کب سے ہے؟ 1400 سال پہلے سے جو قرآن مجید نازل ہوا۔ اب آپ یہ بتائیے، قرآن مجید جب نازل ہوا تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے پیغمبر اکرم پر۔ اب قرآن مجید میں ہمیں حکم دے دیا گیا، کیا حکم دے دیا گیا؟ نماز پڑھو، قیامت قریب ہے۔ نماز پڑھو، قیامت قریب ہے۔ روزہ رکھو، قیامت قریب ہے۔ حرام سے بچو، قیامت قریب ہے۔ گناہ سے بچو، قیامت قریب ہے۔ 1 سال گزرا، قرآن کا وہی حکم، نماز پڑھو، قیامت قریب ہے۔ 50 سال گزرے، قرآن کا وہی حکم ہے، نماز پڑھو، قیامت قریب ہے۔ 100 سال گزرے، قرآن کا وہی حکم ہے کہ نماز پڑھو، قیامت قریب ہے۔ 500 سال گزرے، صدیاں گزری، یہاں تک کہ 1400 سال ہو گئے، مگر قرآن اپنے دعوے سے ہٹا نہیں ہے۔ آج بھی کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، قیامت قریب ہے۔ روزہ رکھو، قیامت قریب ہے۔ جھوٹ سے بچو، قیامت قریب ہے۔ حسد سے بچو، قیامت قریب ہے۔ غیبت سے بچو، قیامت قریب ہے۔ لوگوں کی مدد کرو، قیامت قریب ہے۔ قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے۔ زمانہ گزرتا جا رہا ہے مگر ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس خدا کا اتنا قریب، اتنا دور ہے، اس خدا کا دور کتنا دور ہوگا۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے بی بی زہرا کو کوثر کہا، یعنی بہت زیادہ۔ ہم بی بی زہرا کی معرفت کو حاصل کر ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے۔ کیا عظمت ہے بی بی زہرا کی۔ آپ دیکھیے، آپ ہر ایک بچے کو یہ سورہ یاد ہوگا، قرآن مجید کا سورہ، سورہ کوثر، جو پروردگار عالم نے بی بی زہرا کی شان میں نازل کیا۔
کتنی آیتیں ہیں سورہ کوثر میں؟ 3 آیتیں ہیں۔ وہ سورہ کہ جو بی بی زہرا کے لیے نازل ہوا ہے، پروردگار عالم نے اس سورے میں ایک خاصیت رکھی ہے۔ کیا خاصیت رکھی ہے؟ وہ خاصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس سورے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ پورے قرآن میں موجود نہیں ہیں، کہیں ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں۔ 6 الفاظ ایسے ہیں اس سورے میں کہ جو پورے قرآن میں، ہر انسان کے موبائل میں جو ہے آج کے زمانے میں ایپ ہوتا ہے قرآن مجید کا، آپ کھول لیجئے، دیکھ لیجئے، سرچ کر لیجئے، جو الفاظ اس سورے کے ہیں 6 الفاظ ہیں، وہ پورے قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کون کون سے الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ اعطیناک، یہ سورہ کوثر میں استعمال ہوا ہے۔ اب پورے قرآن میں آپ جا کر کے دیکھ لیجیے، کوئی اور سورے میں، کوئی اور آیت میں یہ لفظ جو ہے استعمال نہیں ہوا ہے۔ دوسرا لفظ الکوثر، بتائیے آپ نے دیکھا ہے کہیں اور؟ دوسرے کسی سورہ میں یا کسی آیت میں کہیں بھی آپ نے دیکھا ہے الکوثر استعمال ہوا ہے؟ اگر استعمال ہوا ہے تو سورہ کوثر میں۔ تیسرا لفظ فصلے، آپ جا کر دیکھ لیجئے پورے قرآن میں کہیں پر بھی لفظ فصلے استعمال ہوا ہے، فصلے نہیں استعمال ہوا۔ چوتھا لفظ ونہر، جائیے سرچ کیجئے، قرآن مجید نکالیے، کھولیے اور دیکھیے کیا کہیں اور پر ونہر استعمال ہوا ہے۔ پانچواں لفظ شانئک، جا کر دیکھ لیجئے پورے قرآن میں کہیں استعمال ہوا ہے۔ ابتر، چھٹا لفظ ابتر، یہ لفظ ایسا لفظ ہے کہ جو صرف اور صرف سورہ کوثر میں استعمال ہوا ہے اور پورے قرآن میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو پروردگار نے ایک سورہ بی بی زہرا سے مخصوص کیا ہے اور اس کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اس میں الفاظ بھی اس احتیاط سے استعمال کیا ہے کہ ان الفاظ کی مثال اور نظیر پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ تو جب وہ سورہ کہ جس کے الفاظ کی نظیر پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتی ہے، کہ جو زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے، تو اس زہرا کی نظیر پوری کائنات میں کیسے مل سکتی ہے؟ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اس سورے کی نظیر پورے قرآن میں، ان کے الفاظ کی نظیر پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتی، تو بی بی زہرا کی نظیر پوری کائنات میں کیا ملے گی؟ ایک اور صلوات بھیجئے محمد۔ تو اب بتائیے کوئی ہے جو بی بی زہرا کا مقابلہ کر سکے؟ بہت سی آئیں مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن کیا کوئی ٹک پایا؟ کیا کوئی مقابلہ کر پایا؟ چلیے بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں۔ ایک ڈاکٹر ہے پڑوسی ملک کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایران گیا۔ اچھا دیکھیے، یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اصل میں زیادہ بہکتے بھی یہی لوگ ہیں۔ پاکستان کا ایک ڈاکٹر تھا، اس نے امیر المومنین پر الزام لگایا۔ ایک ڈاکٹر انڈیا کا تھا، اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا۔ یزید کو رضی اللہ کہہ دیا۔ اب یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، اس بیوقوف کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ جو حسین کے اوپر الزام لگائے، جو حسین سے پنگا لے، وہ اپنے ملک میں بھی نہیں رہ سکتا۔ اب وہ آ سکتا ہے کہ یہاں پہ؟ اب یہ لکھتے ہیں، پڑوسی ملک کا ڈاکٹر ہے، خیر نام نہیں لینا چاہوں گا، قبلہ موجود ہے، آپ پوچھ لیجئے گا ان سے بھی، 2-3 دن میں بھی ہوں، مجھ سے بھی پوچھ لیجئے گا کون ہے وہ ڈاکٹر۔ ایک ڈاکٹر ہے، کہتا ہے کہ میں ایران گیا،
اور جانے کے بعد ہر مراجع کرام سے، ہر مجتہد سے میں نے ان کو یہ مشورہ دیا، ایک مشورہ دیا میں نے ان کو، لیکن کسی ایک نے بھی اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ اب وہ مشورہ کیا ہے آپ سنیے۔ مشورہ یہ تھا کہ ایک خاتون ہے کہ جن کو آپ مانتے ہیں، اور ایک میڈم ہے کہ جن کو ہم مانتے ہیں، یہ وہی کل والی میڈم ہے، ایک میڈم ہے جن کو ہم مانتے ہیں، اور یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو پا رہی۔ تو اب مشورہ یہ ہے کہ جن کو ہم مانتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کو آپ مانتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور کسی تیسری خاتون پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں، جناب خدیجہ پر۔ کہتے ہیں کہ وہ خود لکھتا ہے کہ کسی ایک نے میری یہ بات نہیں مانی کہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن کیوں نہیں مانی یہ جواب نہیں لکھا انہوں نے، کیوں نہیں مانی۔ آیت اللہ مشکینی، جن کی کتاب ہم لوگوں نے بھی پڑھی ہے نجفی ہاؤس میں، اور اصول و عقائد کے بہت بڑے استاد تھے، انہوں نے اصل وجہ لکھی ہے، ان کے مشورے کو رد کرنے کی اصل وجہ انہوں نے بیان کی، انہوں نے بتایا کہ کیوں نہیں ہم یہ قبول کریں گے یہ مشورہ، اور لوگوں نے بھی انہی کو ذمہ داری دی تھی کہ اس کا جواب آپ دیجئے کہ یہ قبول کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنی والی کو چھوڑ دیں اور وہ ان کی والی کو چھوڑ دو، اور تیسری یعنی بی بی خدیجہ کے اوپر جو ہے اتفاق کر لیتے ہیں، دونوں جو ہے وہ بی بی خدیجہ کو مان لیتے ہیں۔ کسی نے نہیں مانا اس کے مشورے کو، کیوں نہیں مانا؟ کہا کہ جب وہ آئیں گے تو اس کا جواب آپ ہی دیجیے گا۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب پہنچے ان کے پاس، آیت اللہ مشکینی کے پاس۔ جب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری والی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جن کو آپ مانتے ہیں ان خاتون کو آپ چھوڑ دیجئے، بی بی زہرا کے اوپر بی بی خدیجہ کے اوپر ہم دونوں اتفاق کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت اللہ مشکینی نے کہا کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کوئی ریزن ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، کوئی علت ہوگی، کوئی سبب ہوگا۔ کہا ہاں وجہ ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا تمہارے لیے تو ٹھیک ہے کہ تم اپنی والی کو چھوڑ دو گے تو خدیجہ تک پہنچ جاؤ گے، ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم نے سیدہ کو چھوڑ دیا تو ہم خدیجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ تمہارے لیے تو ٹھیک ہے کہ بھیا تم اگر اپنی والی کو چھوڑ دو گے تو خدیجہ تک پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر ہم نے بی بی سیدہ کو چھوڑ دیا تو ہم خدیجہ تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، ان تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو عزیزو یہ عظمت ہے بی بی سیدہ کی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر کتنا احترام کیا کرتے تھے بی بی سیدہ کا۔ سارے لوگوں نے، سارے علماء نے، سب لوگوں نے اس بات کو لکھا تھا۔ بی بی زہرا جب آتی تھیں، اذا دخلت علیہ، جب بی بی زہرا آتی تھیں پیغمبر اکرم کے پاس، قام الیہا، تو پیغمبر بی بی زہرا کے لیے کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم دنیا میں بی بی زہرا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو کیا آخرت میں کھڑے نہیں ہوں گے؟ میدان محشر میں کھڑے نہیں ہوں گے؟ اب جب بی بی زہرا میدان محشر میں داخل ہوں گی، پیغمبر کھڑے ہو گئے پیغمبر۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر پیغمبر کھڑے ہو گئے تو کیا علی بیٹھے رہیں گے؟ بہت توجہ عزیزو، جب پیغمبر کھڑے ہو گئے تو کیا علی بیٹھے رہیں گے؟ نہیں بیٹھے رہیں گے۔ جب پیغمبر کھڑے ہوئے تو علی بھی کھڑے ہو گئے۔ اب جب علی کھڑے ہوئے تو کیا حسن و حسین بیٹھے رہیں گے؟ بہت توجہ، نہیں، حسن و حسین بھی کھڑے۔ اب جب حسن و حسین کھڑے ہو گئے تو کیا آدم کی مجال ہے کہ بیٹھے رہے؟ کیا نوح کی مجال ہے کہ بیٹھے رہے؟
ابراہیم کی مجال ہے کہ بیٹھے رہیں؟ کیا عیسیٰ کی مجال ہے کہ بیٹھے رہیں؟ پتہ چلا کہ جب حسنین کریمین کھڑے ہوئے تو آدم بھی کھڑے ہو گئے، موسیٰ بھی کھڑے ہو گئے، عیسیٰ بھی کھڑے ہو گئے، ابراہیم بھی کھڑے ہو گئے، یحییٰ بھی کھڑے ہو گئے، سارے نبی کھڑے ہو گئے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب سارے نبی کھڑے ہو گئے تو کیا عوام کی مجال ہے کہ وہ بیٹھے رہے؟ نہیں، عوام جتنی بھی عوام ہے وہ سب کے سب کھڑی ہو گئی۔ پتہ چلا کہ سیدہ اس ذات کا نام ہے کہ جب میدان محشر میں داخل ہو جائے تو ساری خدائی سیدہ کے احترام میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو کوئی ہے بی بی زہرا کی عظمت کو پانے والا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم بی بی زہرا کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، معرفت حاصل کر؟ کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب بی بی زہرا آتی تھیں تو پیغمبر اکرم 5 کام کیا کرتے تھے۔ کل ایک کام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب بی بی زہرا آتی تھیں تو رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جاتے تھے بی بی زہرا کے پاس، اور جانے کے بعد اب دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ حن الیہا، اپنی زبان سے بی بی کا استقبال کرتے تھے۔ تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ اخذ یدیہا، بی بی زہرا کا ہاتھ تھامتے تھے۔ وقبلہما، چوتھا کام کیا کرتے تھے؟ بی بی زہرا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ 5واں کام کہ اس کے بارے میں آج مجھے بحث کرنی، وَأَجْلِسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، جب بی بی زہرا کو لے کر کے آتے تھے تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے بی بی زہرا کو سامنے بٹھائیں، بلکہ جہاں خود پیغمبر بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر بی بی زہرا کو بٹھاتے تھے اور خود جا کر کے سامنے بیٹھتے تھے۔ کیوں ہے ایسا؟ پیغمبر چاہتے تو اپنی سیٹ پر، اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے اور بی بی زہرا کو سامنے بٹھا دیتے، نہیں، لیکن پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر یہ کرتے تھے کہ وہ اپنی جگہ پر خود بی بی زہرا کو بٹھایا کرتے تھے اور خود دوسری جگہ جا کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ ایک مثال میں آپ کو دوں۔ میں آیا یہاں پر مجلس پڑھنے کے لیے، اور جب مجلس پڑھنے کے لیے آیا، مجلس میں نے پڑھی، ایک طالب علم ہوں، کوئی مرید ہو گیا میرا، اور وہ جو مرید ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر۔ اب جب صاحب مجلس پڑھ کر اترے، ارے مولانا صاحب ماشاءاللہ کیا مجلس پڑھتے ہیں آپ، زبردست، کیا انداز بیان ہے، کیا مثالیں پیش کرتے ہیں، کیا واقعات لے کر کے آتے ہیں، کیا میٹر لاتے ہیں، زبردست مسائل پڑھتے ہیں، ہم تو آپ کے فین ہو گئے ہیں، ہم تو آپ کے مرید ہو گئے ہیں، کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ ہم نے کہا بھیا ڈاکٹروں سے خدمت لینا تو سب کو ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ خدمت کا موقع دینے کا موقع آ جائے، وقت آ جائے۔ کہا ٹھیک، اب چلے، خدا حافظ۔ وہ گئے اپنے گھر، ہم آئے اپنے ادھر۔ اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس دن ہم کو چھینک آنے لگی، کھانسی ہونے لگی۔ ہم نے کہا دیکھیے آج ہی بات ہوئی، خدمت کا موقع دیجیے، اور آج ہی جو ہے موقع نکل بھی آیا۔ چلیے یہ بہت ہمارے مرید تھے، ہم کو بہت تعریفیں ہماری کیے، چلیے انہی کے پاس چلتے ہیں دکھانے کے لیے۔ اب ہم پہنچے ان کی ڈسپینسری۔ جب ڈسپینسری پہنچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں پر لگا ہوا ہے، اور جو اس کا اسکرین ہے وہ ان کے پاس ہے، ان کی کیبن میں۔ اب جب انہوں نے دیکھا ٹی وی کے اندر، اسکرین کے اندر، ارے مولانا صاحب آئے، اب وہ فوراً اپنے کیبن سے باہر نکلے، ہمارے پاس آئے، ارے قبلہ آپ یہاں پر تشریف لائے، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کہہ دیتے، ہم آ جاتے آپ کے پاس، آپ نے کیوں زحمت کی؟ چلیے سیدھا ہمارے کیبن کے اندر چلیے، کیا پیسہ اور کیا جو ہے فارمیلٹی کرنا، چلیے ہمارے ساتھ۔ اب وہ لے کر کے ہمیں جو ہے اپنے کیبن کے اندر آئے، اور آنے کے بعد سامنے ایک اسٹول رکھا ہوا تھا، وہاں پر ہم کو بٹھا دیا، اور خود جا کر کے بیٹھ گیا اپنی سیٹ کے اوپر۔ جی قبلہ کیا مسئلہ ہو گیا، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟
شاید کوئی پریشانی ہو گئی، شاید کوئی بیماری ہو گئی، شاید طبیعت خراب ہو گئی۔ باتیں ہوئیں کچھ دیر، اب یہ بار بار اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے، اچانک پھر اپنی کرسی سے اٹھا، کیبن کے باہر گیا۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، انتظار ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے ساتھ انہی کے جیسا کوٹ پینٹ پہنا ہوا اور گلے میں آلہ ڈالے ہوئے ایک شخص کو یہ لے کر کے آئے، اور لانے کے بعد ان کو بٹھا دیا اپنی کرسی پر، اپنی کرسی پر بٹھا دیا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے کے بعد ہم سے پوچھا، جی قبلہ بتائیے کیسے آنا ہوا، کیا پرابلم ہو گئی، کیا بیماری ہو گئی؟ اب ہم نے جب یہ دیکھا کہ بھیا ہمیں جب لے کر کے آئے تو ہمیں لا کر یہاں اسٹول پر بٹھا دیا، ان کو جب لے کر کے آئے تو ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا، تو اب کیسی بیماری کیسی شیخ سب خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ بھیا وہ سب چھوڑیے، کیا بیماری ہے کیا ہے، پہلے یہ بتائیے کہ جب ہم کو لے کر کے آپ آئے ہیں تو ہمیں اس اسٹول پر بٹھا دیا، اور ان کو لے کر کے آئے ہیں تو ان کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا، ایسا کیوں کیا، ہم کو وہاں پر کیوں نہیں بٹھایا؟ کہ مولانا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ ہمارے جیسے ہی ڈاکٹر ہیں، ایم ڈی ڈاکٹر ہیں۔ ہم نے کہا بھیا ٹھیک ہے ایم ڈی ڈاکٹر ہے تو کیا میں جاہل انسان ہوں، کیا میں ایسے ہی آیا ہوں؟ کہ نہیں صاحب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ جب آئے ہیں تو آپ اپنی بیماری کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ جو آئے ہیں یہ میرے جیسے ہیں اور یہ بیماری کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ مشورے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب پتا چلا کہ رسول اللہ نے بی بی زہرا کو اپنی جگہ پر کیوں بٹھایا تھا۔ بقیہ امت میں اور فاطمہ میں یہی فرق ہے، بقیہ امت رسول اللہ کے پاس ہدایت لینے کے لیے جاتی ہے، بی بی زہرا مشورے کے لیے جاتی ہے۔ فاطمہ رسالت کا حصہ ہے، تو جب بی بی زہرا الگ ہے، فرق ہے ان میں، تو کوئی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے گا، کوئی ہے جو ان کی عظمت کو پا سکے گا، کوئی ہے جو ان کو سمجھ سکے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ اچھا اب آئیے، آپ حضرات حدیث قصہ پڑھتے ہیں، جمعرات تو پڑھتے ہوں گے الحمدللہ، اور کتنے برادران تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو حدیث قصہ یاد بھی ہوگی، خیر پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے میں پڑھ دوں آپ کے سامنے اردو میں، کیا ہوتا ہے، کیا واقعہ۔ پیغمبر آئے بی بی زہرا کے گھر، کیا کہا، انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں نقاہت محسوس کر رہا ہوں، اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، بیماری محسوس کر رہا ہوں۔ عزیزو یہ کیا بات ہوئی، اپنے بدن میں بیماری محسوس کر رہا ہوں؟ ہم اور آپ جب اپنے بدن میں نقاہت محسوس کرتے ہیں، بیماری محسوس کرتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ پیغمبر اکرم طبیب کے پاس جانے کے بجائے بی بی زہرا کے گھر آ گئے۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ آرام کرنا ہے، اگر آرام کرنا ہی تھا تو مدینے میں 9 گھر اور بھی تو تھے، وہاں چلے جاتے۔ شاید پیغمبر کا جواب ہو، نادان مجھے اپنی طبیعت ٹھیک کرنی ہے، طبیعت خراب نہیں کرنی ہے، طبیعت خراب نہیں کرنی۔ تو جب طبیعت خراب ہوتی ہے، کمزوری، نقاہت، بیماری جیسا محسوس ہوتا ہے تو انسان کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کام پر سے نکلے، گھر آنے کے لیے نقاہت محسوس ہونے لگی، کمزوری محسوس ہونے لگی، تو اب چلتے چلتے ہم نے کہا کہ بھئی اب کہاں گھر جائیں گے، فریش ہوں گے پھر واپس آئیں گے ڈاکٹر کے پاس، لہذا اب راستے میں جاتے جاتے ڈاکٹر سے ملتے ہوئے جائیں گے۔ پیغمبر کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا، جب گھر آ ہی رہے تھے تو راستے میں طبیب
طبیب سے ملتے ہوئے آتے، جب کچھ آرام ہو جاتا تو اس کے بعد آتے، یا رسول اللہ آپ کو طبیب کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کہا نادان، میں نے وہی تو کام کیا ہے، طبیب کے پاس تو آیا ہوں اور شاید یہی وجہ ہے، آپ دکھا دیجئے۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہیں کہا ہو کہ آج ہماری طبیعت خراب ہے تو ہم دعا نہیں کریں گے، یا پیغمبر نے کہا آج ہمیں نقاہت محسوس ہو رہی ہے، جب مولا علی نے پوچھا اس کی فضیلت کیا ہے، پیغمبر کو کہہ دینا چاہیے تھا آج ہماری نقاہت محسوس ہو رہی ہے لہذا میں کل بیان کروں گا، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقاہت تھی، کمزوری محسوس کر رہے تھے، لیکن تب تک جب تک سیدہ کے گھر نہیں آئے تھے۔ اب جیسے ہی سیدہ کے گھر پر آئے ہیں تو کیسی نقاہت، کیسی بیماری، کیسی کمزوری۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ آپ حدیثیں کے سامنے پڑھتے رہتے ہیں، چادر منگوائی، چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد مولا حسن آئے، اجازت لی، چادر کے اندر داخل ہو گئے، یہی تو ہے نا حدیث کے ساتھ، چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ مولا حسین آئے، اجازت لی، چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ مولا علی آئے، پیغمبر سے اجازت لی، چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بی بی زہرا خود آئیں، اجازت لی اور چادر کے اندر داخل ہو گئی۔ اب جب سب ایک ساتھ جمع ہو گئے، خود بی بی زہرا فرماتی فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب ہم سب چادر کے اندر جمع ہو گئے، عمومی طور پر ترجمہ تو یہی ہوتا ہے، لیکن دیکھیے بی بی زہرا سے زیادہ اور اچھی عربی کوئی نہیں جان سکتا۔ بی بی زہرا نے یہ نہیں کہا ہے کہ فَلَمَّا اجْتَمَلْنَا، جب ہم سب ایک ساتھ جمع ہو گئے، یہ نہیں کہا ہے، جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ بی بی زہرا نے کیا کہا؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جب ہم سب کامل ہو گئے۔ ترجمہ کیا ہے؟ جب ہم سب کامل ہو گئے۔ اجتماع میں اور کامل ہونے میں، جمع ہونے میں اور کامل ہونے میں کیا فرق ہے؟ مجلس ہونی تھی یہاں پر 8 بجے، انتظار ہو رہا تھا مولانا کا، مولانا آئے تو مجلس شروع ہو، مولانا آ گئے مگر پھر بھی مجلس شروع نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انتظار ہو رہا ہے پبلک کا، عوام کا، مومنین کا۔ اب دھیرے دھیرے مومنین آتے جا رہے ہیں، بیٹھتے جا رہے ہیں، یعنی جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جمع ہونا کس کو کہتے ہیں؟ جب مختلف افراد ہوں، ایک ایک کر کے آئے تو جمع ہو گئے۔ لیکن کامل ہونا کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا اختر بھائی آپ کی آنکھ ہے؟ کہاں ہے؟ ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے۔ کہاں ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے؟ کہا نہیں کھولیے۔ اب انہوں نے دوسری آنکھ کھول لی، ہم نے کہا ہاں اب آپ کا چہرہ کامل ہو گیا۔ کوئی فوٹو کھینچا رہا تھا، ماسک پہنا ہوا، ہم نے کہا بھیا ماسک اتارو، اس نے ماسک اتارا، ہم نے کہا ہاں اب چہرہ کامل ہے، کیونکہ جب ماسک لگایا تھا تو پورا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا۔ تو کامل ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب ایک وجود کے کئی حصے ہوں اور سب ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کامل ہونا۔ اب بی بی زہرا نے فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا نہیں کہا ہے، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا کہا ہے۔ جب ہم سب کامل ہو گئے تو کیوں کہا فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا کہنا چاہیے تھا؟ بی بی زہرا نے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا کہا جب ہم کامل ہو گئے، کہا اس لیے کہ ہم الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ کوئی نبوت کی پیشانی ہے، کوئی نبوت کی آنکھیں ہیں، کوئی نبوت کا سینہ ہے، کوئی نبوت کا چہرہ ہے۔ جب یہ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو نبوت کامل ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جب یہ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو نبوت کامل ہو جاتی ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ بی بی زہرا اگر نہ ہو تو رسول کی رسالت مکمل نہیں ہوتی۔
رسول کی رسالت مکمل نہیں. تو یہی تو ہے فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ رسالت کا حصہ، فاطمہ رسالت کا جزو ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. فاطمہ رسالت کا حصہ، رسالت کا جزو. اچھا اب میں ایک اور آخری دلیل آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ کل سے میں دلیلیں ہی دے رہا ہوں کہ بی بی زہرا جو ہے وہ رسالت کا حصہ ہے، جزو ہے. ایک آخری دلیل آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے. اچھا اس سے پہلے یہ بیان کرتا چلوں، قبلہ جب ہم لوگ نے شروعات میں مدرسے میں داخلہ لیا تھا، ایڈمیشن لیا تھا، تو شروعات میں ہی ہم کو بتا دیا گیا تھا کہ جب آیت اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ حدیث کو چھوڑ دینا. اور اتنی شدت کے ساتھ کہا گیا کہ فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس حدیث کو دیوار پر مار دو. یعنی اس حدیث کو قبول ہی نہیں کرنا ہے جو آیت سے ٹکرا جائے. اب میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کروں گا اور ایک حدیث پیش کروں گا. فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کو کس پر عمل کرنا اور کس کو چھوڑنا ہے. مگر یہ یاد رہے اگر آیت کو چھوڑ دیا تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر حدیث کو چھوڑ دیا تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے. کیونکہ جو حدیث ہے وہ بھی بہت معتبر حدیث ہے، توقیع مبارک ہے آخری امام کی. آیت کیا ہے؟ آیت یہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے پیغمبر کی سیرت بہترین سیرت ہے. یہ ہے آیت. یعنی قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رسول کی سیرت پر عمل کرو اگر کرنا ہے، کیونکہ رسول کی سیرت بہترین سیرت ہے. اپنے عمل کو دیکھتے جاؤ کہ تم نے رسول کے مطابق انجام دیا یا نہیں انجام دیا. تم کو کرنا ویسا ہے کہ جیسا رسول نے کہا. یہ ہوگی آیت. حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے وقت کا امام فرماتا ان فی ابنتے، چونکہ الفاظ جو ہے وہ دونوں کے ایک جیسے تقریباً امام فرماتے ان فی ابنتے رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے میری جدہ فاطمہ کی سیرت سب سے بہترین سیرت ہے. میری جدہ فاطمہ کی سیرت میرے لیے سب سے بہترین سیرت ہے. اب بتائیے کس پہ عمل کریں گے، کس کو چھوڑیں گے؟ آیت پر عمل کریں، حدیث کو چھوڑ دیں ایمان سے خارج ہو جائیں گے. حدیث پر عمل کریں، بی بی زہرا کی سیرت پر عمل کریں، آیت کو چھوڑ دیں اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اب کریں تو کیا کریں؟ کس پر عمل کریں؟ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ دونوں کے پیچھے چلیں، رسول اللہ کے پیچھے بھی اور بی بی زہرا کے پیچھے بھی. دو کے پیچھے نہیں چل سکتے، چلنا کسی ایک کے پیچھے ہی ہے. کیسے کا مثال میں دے دوں آپ کو. ہم نماز پڑھاتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھیجا ایران پڑھنے کے لیے، امام جماعت ہیں ہم ایک جگہ. اب ہمارا بیٹا کم گیا، کم جانے کے بعد پڑھنے کے بعد جو ہے آ گیا. اب ہم دونوں باپ بیٹے جو ہے اسی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں. ایک صاحب ہمارے مرید نکلے، ہم دونوں کے پیچھے چلیں گے، دونوں کے پیچھے چلیں گے. تو اچھا ٹھیک ہے دونوں کے پیچھے چلیں گے. جب مسجد میں ہو باپ نماز پڑھائے، بیٹا پیچھے نماز پڑھے تو آپ ان دونوں کے پیچھے رہو، یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہماری طبیعت خراب ہو گئی. ہم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آج ہماری طبیعت ناساز لگ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، آج میں جا رہا ہوں ہاسپٹل، میری جگہ تم نماز پڑھا دینا. اب وہ مرید کیا کرے گا؟ ہاسپٹل جائے یا پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ ہاسپٹل جاتا ہے تو یہاں نہیں، یہاں آتا ہے تو ہاسپٹل نہیں جا پائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان دو کے پیچھے نہیں چل سکتا، چلے گا تو ایک کے پیچھے چلے گا. تو اب کیا کریں؟ اب ہمیں کیا بتایا گیا کہ حدیث اور آیت میں ٹکراؤ ہو جائے تو حدیث کو چھوڑ دو، آیت کو پکڑ لو. حدیث کو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، حدیث کو دیوار پر دے مارو، حدیث کو مت مانو. تو اگر ہم اس پر عمل کریں
تو یعنی کہ ہمیں بی بی زہرا کی سیرت پر نہیں چلنا ہے، رسول اللہ کی سیرت پر چلنا ہے، کیونکہ وہ آیت قرآنی ہے، وہ حکم دے رہی ہے، رسول اللہ کی سیرت بہترین سیرت ہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے جو ہے بی بی زہرا کی سیرت بہترین سیرت ہے۔ کیا کرے؟ اب جب اصول کی دنیا میں داخل ہوئے ہیں تب وہاں پر ایک نسخہ ملا، الجمع مہما امکن اولا من الترک، اگر حدیث اور روایت کو جمع کرنا ممکن ہو تو یہ ترک کرنے سے بہتر ہے، یہ ترک کرنے سے بہتر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے پوچھوں، چچا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے بازو میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھنا نہیں ہے ان کی طرف، اگر میں ان کو کہوں آپ پیچھے جائیے، کسی نامعلوم انسان کو بولوں آپ آ کر کے یہاں پر بیٹھ جائیے ان کی بغل میں، دیکھے بغیر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں بتا سکتے، جبکہ آنکھیں تو دو ہیں نا، ایک آنکھ سے آپ ہم کو دیکھیے، ایک آنکھ سے ان کو دیکھیے، دو آنکھیں ہیں نا، اللہ نے دو آنکھیں دی، کہ نہیں ہو سکتا، تو یعنی دونوں سے ہم کام نہیں لے سکتے، ایک وقت میں ایک ہی کو دیکھ پائیں گے آپ، یا تو مجھے دیکھ پائیں گے یا تو اپنے بغل والے کو دیکھ پائیں گے۔ اچھا اب بچے ہمارے جو آج کل کے اسمارٹ ہیں کہیں گے مولانا یہ تو آپ نے ایسی مثال دے دی، آنکھ تو دونوں آنکھ، بھلے ہی دونوں آنکھ، لیکن وہ ایک سمت میں ہوتی ہے، قریب قریب ہے، تو اب جب بھی دیکھیں گے ہم ایک ہی جگہ دیکھیں گے، دونوں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دور دور نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلیے آپ کے لیے اور آسان کر دیتے ہیں، ہم لوگ سب جو ہے وہ خبر دیکھنے کے عادی ہیں، صبح صبح اٹھے، اٹھنے کے بعد چائے منگوائی، خبر لگا دی، تیز آواز ہے، خبریں سن رہے ہیں، اتنے میں فون آ گیا۔ اب آپ بتائیے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کو فون اٹھانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلا کام ریموٹ نکالیں گے، آواز کو میوٹ کر دیں گے، فون اٹھائیں گے، پھر بات کرنے لگ جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ بھیا اللہ نے آپ کو دو کان دیے ہیں، دونوں مختلف سمت میں ہیں، آواز کیوں بند کر رہے ہو؟ ایک کان سے خبریں سنتے جاؤ، ایک کان سے بات کرتے جاؤ، ہو پائے گا؟ ممکن ہے؟ کر پائیں گے آپ؟ نہیں کر پائیں گے، یا تو آپ خبریں سن پائیں گے یا تو کال پہ بات کر پائیں گے۔ چلیے اور آگے بڑھ جائیے، ہمارے اختر بھائی اب یہاں پہ انہوں نے انتظام کیا ہے مجلس کا، اور جیسا کہ کہا بھی ہے کہ آخری مجلس میں انشاءاللہ کھانے کا انتظام ہوگا، چلیے آپ کے لیے پہلے سے ہی اعلان ہو گیا۔ اب انہوں نے زبردست کھانے کا انتظام کیا، پبلک آئے اور آنے کے بعد کھانا وانا لگایا گیا، کھانا کھائے۔ اب ایسا ہوا کہ جب ہم نے ایک بوٹی لی، جب بوٹی منہ میں ڈالی ہے تو اس کے اندر ہڈی بھی موجود تھی، جب ہڈی موجود تھی تو اب ہم کو ہڈی تو کھانا نہیں ہے، تو اگر ممکن ہو تو دائیں والے سے کہو کہ تم بوٹی سنبھال لو، بائیں والوں سے کہو کہ تم ہڈی سنبھال لو، ایک ساتھ کام کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہڈی ہم کو محسوس ہوگی تو ہڈی نکال کے پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد بوٹی کھانا شروع کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں بوٹی ہڈی کیوں پھینکتے ہو؟ دونوں ساتھ دونوں کام ایک ساتھ کرو، ایک طرف والے کو بولو کہ تم ہڈی کو سنبھال کے رکھو، ہم اس طرف سے جو ہے وہ گوشت کھائیں گے۔ یہاں پہ تو 32 ذات ہے نا، کا نہیں ہو سکتا، کا کیوں؟ کا اس لیے کہ بھلے سے 32 ذات ہو لیکن عمل سب کا ایک ہی ہوگا۔ دو آنکھیں دی ہیں، عمل اس کا دونوں کا ایک ہی ہوگا، دو کان دیے ہیں، عمل دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ چلیے ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں، اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، اب آپ بیٹھے تو کچھ حساب و کتاب کر رہے ہوں گے، کوئی آفس کا کام کر رہا ہوگا، کاپی نکالا ہے، پین سے لکھ رہا ہے، بہت ارجنٹ ہے، لکھنا ضروری ہے ورنہ حساب بھول جائیں گے۔ آفس میں کوئی چیز دینا ہے پورا کر کے، وہ نہیں ہو پائے گا، بچے ہیں ہوم ورک کرنا ہے، اگر نہیں لکھا ٹیچر ماریں گے، وہ نہیں ہو پائے گا۔ اتنے میں آپ کے گھر سے آپ کی والدہ، آپ کی بہن یا آپ کی زوجہ کوئی آئی، آنے کے بعد چائے کی پیالی آپ کے سامنے رکھ دی، چائے کی پیالی رکھا، اب رکھنے کے بعد آپ سے کہہ دیا کہ دیکھیے
اس کے اندر میں نے شکر نہیں ڈالا ہے، شکر ڈالنا بھول گئی ہوں، لہٰذا یہ شکر لیجئے، آپ شکر ڈال کر کے ملا لیجئے، چمچ بھی ساتھ میں رکھ دیا ہے۔ اب آپ کو بہت ارجنٹ ہے، نہیں لکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی، چائے بھی پینا ہے ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیے، ایک ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے چمچ ڈال کے ہلا رہے، ہو پائے گا؟ ہو پائے گا؟ یا تو آپ لکھ سکیں گے یا تو ہلا سکیں گے۔ تو اللہ نے ہاتھ دو دیے ہیں لیکن عمل ایک ہے، آنکھ دو دی ہے لیکن عمل دونوں کا ایک ہے، کان دو دیے ہیں لیکن عمل دونوں کا ایک ہے، دانت 32 دیے ہیں مگر عمل 32 کا ایک ہے۔ بھائی آیت اور حدیث میں ٹکراؤ اس وقت ہوتا کہ جب رسول اور سیدہ دو الگ الگ شخصیتیں ہوتی، جبکہ دو الگ الگ شخصیتیں نہیں ہیں، جو رسول کی سیرت ہے وہی سیدہ کی سیرت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جو رسول کی سیرت ہے وہی سیدہ کی سیرت ہے۔ اب آپ بتائیے، ہے کوئی جو بی بی زہرا کی عظمت کو پا سکے؟ کوئی ان کا مقابلہ کر سکے؟ کتنوں کو لے آؤ، ایک کو لے آؤ، دو کو لے آؤ، تین کو لے آؤ، چار کو لے آؤ، کسی کو لے آؤ، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا سیدہ کا۔ بس عزیزوں، میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے۔ عزیزوں، واقعاً دیکھیے بی بی زہرا کی عظمت کیا ہے۔ آپ بی بی زہرا کی ذات کی بات کر رہے ہیں، بی بی زہرا کے نام کی کیا عظمت ہے۔ آپ دیکھیے، ایک صحابی گزرے ہیں کہ جن کا نام ہے سکونی۔ سکونی بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے، لیکن جو اصل ہے وہ ہے سکونی، چھٹے امام کے صحابی۔ ایک مرتبہ آئے چھٹے امام کے پاس، چہرے سے کشیدگی کے آثار نمایاں، غمگین لگ رہے ہیں، افسردہ لگ رہے ہیں۔ جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچے، امام نے پوچھا کیا ہوا سکونی، افسردہ لگ رہے ہو، غمگین لگ رہے، پریشان لگ رہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ، پریشان تو ہوں، غمگین تو ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ بہت دنوں سے ایک چیز کا انتظار تھا، آج میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ کہا اس لیے غمگین ہو کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی؟ کہا یا ابن رسول اللہ، وہی زمانے جاہلیت والی سوچ کہ بیٹی جو ہے وہ باعث ذلت ہوتی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ۔ اب دیکھیے امام نے کیا فرمایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام کے اقوال کی طرف نظر ہونا چاہیے۔ ہماری ساری مشکل کا حل امام کے اقوال میں، وہاں سے تلاش کرو۔ امام نے فرمایا اے سکونی، آسمان رحمت کی بارش کرنے کو تیار ہے، زمین بوجھ اٹھانے کو تیار ہے، پروردگار عالم رزق دینے کو تیار ہے۔ اس کے بعد امام نے اور بھی بہت سمجھایا۔ جب امام نے بات مکمل کی، سکونی کہتے ہیں اب مجھے سکون حاصل ہو گیا، اب میری سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے بیٹی کے متعلق۔ امام نے پوچھا اچھا سکونی، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا کہ تمہاری سوچ تبدیل ہو گئی، یہ بتاؤ جب تمہاری بیٹی ہوئی ہے تو تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ اس کا نام کیا رکھا؟ سکونی کہتے ہیں مولا، میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی جدہ کے نام پر فاطمہ رکھا ہے، فاطمہ رکھا۔ اب دیکھیے امام کیا فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے سکونی، اب جب کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا تو اب یاد رکھنا کہ کبھی اس بیٹی کو اذیت مت دینا، اتنا یاد رکھو کبھی اس بیٹی کو مارنا نہیں، اتنا یاد رکھو کبھی اس بیٹی کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ جس شخصیت کے نام پر تم نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے، ارے اس
دیکھو کبھی اسے ستانا نہیں، کبھی اسے پریشان نہیں کرنا۔ اور واقعہ عزیزو اگر آپ دیکھیں کہ کیا ظلم بی بی زہرا کے اوپر ڈھایا گیا، یہ واقعے باب جو ہے، یہ دروازے کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ بڑا ہی مظلومیت والا باب ہے۔ بہت ہی ظلم کیا گیا بی بی زہرا کے اوپر۔ جو اس ظلم کا مین مجرم ہے، اس نے امیر شام کو خط لکھا اور اس خط میں اعتراف کیا۔ کیا لکھتا ہے وہ کہ جب ہم سیدہ کے دروازے پر پہنچے ہیں، ابو الحسن کو باہر نکالو۔ ابو الحسن نہیں آئے، کون آیا؟ بی بی زہرا آئی۔ کون؟ ابو الحسن کو باہر نکالو۔ علی باہر نہیں آئیں گے۔ کہ اگر علی باہر نہیں آئے تو ہم اس گھر کو گھر کے رہنے والے سمیت جلا دیں گے۔ اب بی بی زہرا نے ایک جملہ کہا، اچھا اس گھر کو جلاؤ گے کہ جس گھر میں رسول کے نواسے رہتے ہیں؟ اس گھر کو جلاؤ۔ کہا اس گھر کو جلا دیں گے۔ اب اتنا سننا تھا کہ سیدہ کے چادر تطہیر میں لپٹے ہوئے ہاتھ باہر آئے۔ جیسے ہی باہر آئے ہیں دروازہ بند کرنے کے لیے، اب ایک ملعون نے کوڑا نکالا۔ ابھی آپ نے سنا کہ بی بی زہرا جب آتی تھیں تو پیغمبر اکرم بی بی زہرا کے ہاتھوں کو تھاما کرتے تھے اور ان کو چوما کرتے تھے۔ بھائی جس ہاتھ کو پیغمبر اکرم چوما کرتے تھے، اسی ہاتھ پر ایک ملعون نے تازیانہ مارا۔ اب جیسے ہی تازیانہ مارا ہے، بی بی زہرا کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی پر یہی ظلم ہوگا۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی پر یہی ظلم ہوگا۔ اب وہ خود کہتا ہے، ظلم کرنے والا کہتا ہے کہ زہرا کی چیخ میں اتنا درد تھا کہ میں نے کہا کہ اب اس سے زیادہ ظلم رسول کی بیٹی پر نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے پھر میں واپس پلٹا۔ اب جب واپس پلٹا، کچھ دور چلا ہوں تو پھر مجھے علی کے ہاتھوں جنگوں میں قتل ہوئے میرے احباب یاد آ گئے۔ پھر دشمنی اور بڑھ گئی، کینہ اور نکل آیا۔ وہ کہتا ہے پھر میں واپس پلٹا۔ اب جب واپس پلٹا ہوں تو تب تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب جب دروازہ بند ہو گیا تو وہ کہتا ہے ہم نے دروازے میں آگ لگا دی، ہم نے دروازے میں آگ لگا دی۔ جب وہ دروازہ کچھ جلا ہے تو اب روایتیں کہتی ہیں کہ ایک ملعون آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے اتنی شدت سے دروازے پر لات ماری ہے کہ وہ دروازہ اکھڑ کے سیدہ کے سینے پہ آ گرا۔ سیدہ کے سینے پہ آ گرا۔ اچھا صرف سینے پہ آ کے گرتا تو چلو کہا جا سکتا ہے کہ آ کے گرا، ہو گیا، لیکن ایک آیت اللہ ہے، آیت اللہ کمپانی، ان کا ایک بڑا زبردست مرثیہ ہے بی بی زہرا کے لیے۔ اس میں ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں لست ادری ما قصۃ المسمار سلسد رہا خزینۃ الاسرار۔ مجھے کیا پتا کیل کا قصہ کیا ہے، ارے اس سینے سے پوچھو کہ جس سینے میں دروازے کی کیل دھس گئی ہے۔ اس سینے سے پوچھو کہ جس سینے میں دروازے کی پرانے زمانے میں دو دروازوں کو جوڑنے کے لیے کیل کا استعمال کیا جاتا تھا، جب اس دروازے کو توڑا گیا ہے تو توڑنے کے بعد جو اس دروازے کی کیل تھی وہ سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ اور جب وہ دروازہ بی بی سیدہ کے اوپر گرا ہے تو صرف گرا نہیں ہے بلکہ ملعونوں نے کچھ دیر تک اس دروازے کو دبائے رکھا
یہ ملعون نکل کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جیسے تیسے بی بی زہرا نے اپنے آپ کو در و دیوار کے درمیان سے نکالا۔ دیکھیں کتنی محبت ہے بی بی زہرا کو علی سے، کتنی محبت۔ نکالا اور نکالنے کے بعد علی کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ جب تک زہرا زندہ ہے علی کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ اب روایت کہتی ہے کہ ایک ملعون نے کوڑا نکالا، نکالنے کے بعد سیدہ کے بازوؤں پر اتنی شدت سے وار کیا ہے کہ وہ کوڑا بی بی سیدہ کے بازوؤں میں لپٹ گیا تھا، اور جیسے ہم کوئی کالا کپڑا اپنے بدن میں باندھتے ہیں ویسے ہی کالا نشان بی بی سیدہ کے بازوؤں میں لگ گیا تھا، کالا نشان پڑ گیا تھا۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ وہ بالکل پھوڑے کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ کوڑا مارا کس نے تھا؟ قنفذ ملعون نے۔ یہی قنفذ ہے کہ جب یہ گورنر بنا تو جو سینٹرل گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ کیا کہ جتنے گورنرز ہیں ان سب کی پراپرٹیز کا، سب کی جائیداد کا آدھا حصہ ضبط کر رہی تھی۔ تو سینٹرل گورنمنٹ نے سارے گورنر، یعنی جو خلیفہ اول کا زمانہ تھا، سارے گورنر کی آدھی جائیداد کو ضبط کیا، لیکن قنفذ کو نہیں چھوڑا، قنفذ کو نہیں چھیڑا گیا، اس کی جائیداد کو نہیں چھیڑا گیا، اس کی آدھی جائیداد کو نہیں لیا گیا۔ یہ بات لے کر کے مولا کے ایک صحابی ہے سلیم ابن قیس، وہ مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے مولا پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ جتنے گورنر ہیں سب کی آدھی جائیداد کو لیا گیا ہے مگر قنفذ کی جائیداد کو نہیں لیا گیا ہے۔ جیسے ہی مولا نے یہ سنا مولا گریا کرنے لگے، گریا کرتے کرتے کہتے ہیں اے سلیم ابن قیس کیا تم جانتے ہو یہ ایسا لوگوں نے کیوں کیا ہے؟ کہ مولا نہیں، مولا نے فرمایا یہ شکریہ ہے اس تازیانے کا کہ جو تازیانہ قنفذ نے زہرا کو مارا تھا، یہ شکریہ ہے اس تازیانے کا۔ اب روایت کہتی ہے عزیزوں، بڑی سخت روایت ہے، بیان کرنے والی چیز نہیں ہے، مگر مولا نے کہا ہے کہ بیان کرو، بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر کیا ظلم ہوا ہے، کس طریقے کا ظلم لوگوں نے ہم پر کیا ہے۔ اب جب بی بی زہرا سینہ سپر ہے تو ایک ملعون نے تلوار نکالی، تلوار نکالنے کے بعد تلوار کے دستے سے بی بی زہرا کے بدن پہ وار کیا، بی بی زہرا کی چیخ نکل گئی، اے فضہ ارے مجھے سنبھالو، میرا محسن میرے بدن میں شہید ہو گیا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلام میں شمار فرما۔ خدایا جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بی بی زہرا کے خادمین میں شمار فرما، زیادہ سے زیادہ مجالس اعظا منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع